کیا آپ کو پتہ ہے کہ دریائے سندھ کے نام کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ سندھو کون تھا اور اس کے نام پر ندی کا نام کیوں سندھو رکھا گیا جو بعد میں دریائے سندھ بن گئی؟ آئیں اب ہم سندھو کی کہانی سنتے ہیں۔ یہ شاید ان دنوں کی بات ہے جب ابھی مورخین نے تاریخ لکھنی شروع کی تھی۔ ایودھیا ہندوستان کے نزدیک جنگل میں ایک اندھا پروہت اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ پروہت کی بیوی بھی بینائی سے محروم تھی۔ دونوں میاں بیوی بہت غریب تھے اور ہو سکتا ہے غربت اور بھوک سے مر ہی جاتے اگر ان کا اکلوتا بیٹا سندھو ان کا خیال نہ کرتا۔ سندھو مضبوط اور کڑیل جسم رکھنے والا نوجوان تھا، لیکن اپنے ماں باپ کا خیال اس طرح رکھتا جیسے وہ ان کا بیٹا نہ ہو بیٹی ہو۔ اس نے درختوں کی شاخوں سے ایک مضبوط جھونپڑا بنا رکھا تھا۔ ہر صبح وہ بہنے والی ندی پر جاتا اور جنگل سے کھانے کے لیے پھل ڈھونڈ لاتا۔ وہ جھونپڑے کی صفائی خود کرتا اور ماں باپ کا کھانا بھی خود ہی تیار کرتا اور ماں باپ کا ہر حکم بجا لاتا۔ اس کے ماں باپ قطعی اس بات پر افسردہ نہیں ہوتے کہ وہ اندھے ہیں، کیونکہ سندھو ان کی آنکھیں تھا اور دل کی خوشی بھی۔ سندھو کی دوستی صرف جنگلی جانوروں سے ہی تھی۔ پرندے اس کے کندھوں پر بیٹھے رہتے اور ہرن اس کے ساتھ جنگل میں کلاچیں مارتے پھرتے۔ خود جنگل میں وہ اس طرح چلتا پھرتا کہ اس کے قدموں کی آواز پیدا نہیں ہوتی تھی، اگرچہ وہ اتنی تیزی سے حرکت کرتا کہ تیندوؤں کو بھی مات دے دیتا۔ وہ اپنی زندگی میں کبھی شہر نہیں گیا تھا۔ شہر تو دور کی بات، وہ جنگل کے نزدیک ایک گاؤں میں بھی نہیں گیا تھا، اگرچہ ہندوستان کے راجا کو جانتا تھا، کیونکہ وہ اکثر اپنے مصاحبوں کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے آیا کرتا تھا۔ یہ سارے مصاحب بھالوں اور تیر کمانوں سے مسلح ہوتے۔ سندھو کو ان سے نفرت تھی، کیونکہ وہ جنگل کے معصوم جانوروں اور پرندوں کا شکار کرتے۔ یہ سارے پنچھی اور بھولے بھالے جانور سندھو کے دوست تھے۔ اسے سمجھ نہ آتی کہ ان لوگوں کو بے ضرر جانوروں اور پرندوں کے قتل عام میں کیا مزہ آتا ہے۔ کئی دنوں کے شکار کے بعد جب یہ لوگ جنگل سے چلے جاتے تو سندھو کو ہر راستے پر جانوروں اور پرندوں کی لاشوں کی صورت میں راجا کے شکار کی نشانیاں ملتی۔ پرندے ملتے جن کے پر ٹوٹے ہوئے ہوتے، یا جان بلب جانور ملتے جو سندھو کے ہاتھوں میں دم توڑ دیتے۔ سندھو ان نازک زخمیوں کو کئی دفعہ اٹھا کر جھونپڑے میں لے آتا اور ان کے زخموں کو دھوتا، اور جب یہ ننھے جانور صحت مند ہو جاتے تو انہیں آزاد کر دیتا، اور وہ انہیں دور تک جاتے دیکھ کر کڑتا رہتا کہ کاش راجا اور اس کے مصاحب ان بے ضرر جانوروں پر ظلم بند کر دیں۔ لیکن دن اسی طرح گزرتے گئے۔ سندھو مطمئن تھا کہ اس کے ماں باپ اس سے خوش ہیں اور وہ ان کی تمام ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ پھر ایک مدت گزری، راجا جنگل میں شکار کھیلنے نہیں آیا۔ پرندے اور جانور بھی بہادر ہو گئے۔ کئی دفعہ تو سندھو کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے جھونپڑے میں چلے آتے، اس کے ہاتھ سے دانا چگتے۔ لیکن پھر ایک سہانی صبح جب سورج اپنی پوری تمازت سے چمک رہا تھا اور نسیم سحر چل رہی تھی، سندھو نے ہانکنے والوں کی آوازیں سنی، جس سے اس کا دل خوف سے بھر گیا اور وہ زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح اپنے دوستوں کو مطلع کرے اور وہ شکاری کتوں کی دسترس سے بچ جائیں۔ اس کے اندھے باپ نے بھی شکاریوں کے بھونپو سنے اور کہنے لگا کہ راجا کی آمد ہے۔ سندھو نے بیچارگی اور افسردہ لہجے سے باپ کی ہاں میں ہاں ملائی اور باپ کو کہنے لگا کہ اسے معصوم پرندوں اور جانوروں کے بارے میں خوف ہے۔ آج جنگل میں پھر اداسی چھا جائے گی۔ بوڑھے پروہت نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ جنگل اور اس میں رہنے والی ہر چیز کا مالک راجا ہے۔ تو سندھو نے کہا کہ اگر شکار شیر اور چیتوں کا کیا جاتا تو مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا، لیکن پچھلی دفعہ بھی شکار کے دوران ایک کمزور ہرنی زخمی ہو گئی تھی اور وہ اتنی سادہ، خوبصورت اور نازک تھی، میں نے کئی دفعہ اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا۔ وہ مجھ پر اعتماد کرتی تھی کہ اپنے بچے کو مجھے اٹھانے دیا تھا۔ جب شکاری اس کا پیچھا کر رہے تھے تو وہ جان بچا کر میری طرف بھاگی تھی۔ اسے معلوم تھا میں کہاں چھپا ہوا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھیں میرے لیے مدد کی التجا تھیں، لیکن میں کچھ نہ کر سکا تھا، لہٰذا وہ میری آنکھوں میں مایوسی دیکھ کر ایک دفعہ پھر زرکند لگا کر دوڑ پڑی، اور کچھ دیر بعد ہانکنے والے اور شکاری کتے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزرے۔ وہ بیچاری ہرنی کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، اور جب شام کو میں ندی کنارے گیا تو وہاں خون ہی خون بکھرا پڑا تھا، اور وہاں میری دوست ہرنی زخمی حالت میں مر رہی تھی۔ بابا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دل بھی دھڑکنا بند کر دے گا۔ میں چلو میں پانی بھر کر لایا، اس کے زخموں کو دھویا اور تھوڑا سا پانی اس کے لبوں کو لگایا۔ یہ کہتے ہوئے سندھو کی آواز رند گئی۔ اگرچہ ہرنی مر گئی تھی، لیکن وہ اس کے متعلق زیادہ گفتگو نہ کر سکا، حالانکہ وہ یہ گفتگو اپنے اندھے باپ سے کر رہا تھا۔ اس کے باپ نے کہا، میرے بیٹے سندھو، تم خدا کی پیدا کی ہوئی ہر شے سے محبت کرتے ہو، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ابھی تم نوجوان ہو
اور تم نے صرف یہ جنگل ہی دیکھا ہے، کیونکہ پرندے اور جانور تمہارے دوست ہیں اس لیے تم ان کا خیال کرتے ہو۔ لیکن راجا کی بات دوسری ہے، وہ اس شکارگاہ کو اپنا حق سمجھتا ہے، بلکہ اس کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بہادر شکاری ہو۔ اگر وہ شکار نہ کر سکے اور گھوڑوں کی پشت پر سواری نہ کر سکے تو ہو سکتا ہے وہ اپنی بادشاہت سے محروم ہو جائے۔ سندھو نے یہ سن کر باپ کو جواب دیا کہ اسے یہ سب کچھ بڑا عجیب لگتا ہے۔ اگر راجا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کمزور جانوروں کا شکار کرے تو وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ وہ راجا نہیں ہے۔ پروہت نے اسے دوبارہ بتایا کہ زندگی گزارنے کے اپنے اپنے طریقے ہیں۔ راجا کا نام بہت بڑا ہے اور وہ لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہے، وہ رواجوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اس نے بتایا کہ جب وہ شہر میں رہتا تھا تو اس وقت اس نے سنا تھا کہ مختلف قسم کے لوگ مل کر معاشرہ بناتے ہیں۔ تو سندھو نے روتے ہوئے اپنے بابا کو کہا کہ وہ شہر نہیں جائے گا اور ہمیشہ جنگل میں ہی رہے گا، اس سے پرسکون جگہ روئے زمین پر نہیں ہے، اور میری خواہش ہے کہ کاش راجا کہیں اور شکار کھیلے۔ وہ سارا دن سندھو اپنے جھونپڑے میں ہی رہا، اس کا باہر جانے کا حوصلہ نہ ہوا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جنگل میں اسے زخمی اور مردہ پرندے اور جانور ہی ملیں گے۔ جنگل شکاریوں کے بھونپوؤں، شکاری کتوں کے بھونکنے، ہاتھیوں کے قدموں کی دھم دھم جیسی آوازوں سے تھر تھرا رہا تھا، اور فضا میں دہشت کا عالم تھا۔ سندھو اپنے لیے خوفزدہ نہیں تھا، کسی نے اسے نقصان نہیں پہنچانا تھا، یا اس کے اندھے ماں باپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ سندھو کو بھی علم تھا کہ راجا برہمنوں اور پروہتوں کی بہت عزت کرتا تھا۔ کئی دفعہ سندھو کا دل کرتا تھا کاش وہ راجا سے ملے اور خود راجا سے ان مظلوم جانوروں کی جان بخشی کی گزارش کرے، لیکن اسے معلوم تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس دن وقت بڑی مشکل سے گزر رہا تھا، ہانکنے والوں کا شور بند ہوتا اور پھر خاموشی چھا جاتی۔ شام تک بھونپوؤں کی آوازیں آہستہ آہستہ ہو گئیں، جس کا مطلب تھا کہ شکاری جنگل سے جا رہے ہیں۔ سندھو نے چاند طلوع ہونے کا انتظار کیا، پھر پانی کے لیے گھر سے بڑا سا برتن لیا، اپنے سر پر رکھا اور ندی کی طرف روانہ ہوا۔ برتن خالی تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے رات کو اس کے ماں باپ جاگیں اور ان کو پیاس لگے تو بہتر ہے وہ ان کے لیے پانی لے آئے۔ اس کے ماں باپ سو چکے تھے، ان کے لیے رات اور دن ایک سے تھے، کیونکہ بینائی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے تو ہر وقت اندھیرا چھایا رہتا تھا۔ جنگل میں اس وقت ہلکا ہلکا کوہرا چھایا ہوا تھا، لیکن اگر گھپ اندھیرا بھی ہوتا تو تب بھی سندھو کو کوئی فرق نہ پڑتا، کیونکہ وہ اندھیرے میں بھی جنگل میں آسانی سے راستہ ڈھونڈ لیتا۔ اسے اندھیرے میں بھی ہر آواز کی پہچان تھی۔ ندی کے کنارے لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی، اور ندی کے کنارے ایک ٹیلا بھی بنا ہوا تھا۔ یہ ندی بھی تیزی سے بہتی تھی، ورنہ آگے تو جھرنوں میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ انہی جھرنوں میں سے ایک وہ جھرنا تھا جس میں تازہ پانی بہتا تھا، اور سندھو اس سے پانی بھرتا تھا۔ وہ بہتی ندی کے کنارے سے اترا۔ اس وقت وہ اپنے سادہ جنگلی لباس میں ہی تھا۔ وہ جھکا اور جھک کر اپنے برتن میں پانی بھرنے لگا۔ تبھی ایک بادل نے چاند کی روشنی کو گہنا دیا اور ہر سو گھپ اندھیرا چھا گیا۔ ادھر شکاری جو صبح ہر سمت میں بکھرے ہوئے تھے، رات کو جنگل کے کنارے اکٹھے ہوئے۔ اب شکار ختم ہو گیا تھا، اور بھانپو اس لیے بجائے جا رہے تھے کہ کوئی شکاری راستہ بھول گیا ہو تو آواز سن کر ان کی طرف آ جائے۔ تب سب شکاریوں کو معلوم ہوا کہ راجا موجود نہیں ہے۔ سب کے دل رنج سے لبریز ہو گئے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ آخری دفعہ راجا کے ساتھ کون تھا؟ لیکن کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا، ماں سوائے راجا کے خاص شکاری مصائب کے، جو ہمیشہ شکار کے دوران راجا کے نزدیک ہوتا تھا۔ ایک دفعہ پھر بھونپو بجنے لگے، اور راجا کو ڈھونڈنے اس کے مصائب جنگل میں ہر طرف پھیل گئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ شاید راجا تھک گیا ہو۔ ہوا یوں کہ راجا ایک ہرن کا پیچھا کرنے کے لیے ہاتھی سے اتر کر پیدل ہی چل پڑا تھا۔ چلتے چلتے وہ گھنے جنگل میں راستہ بھول چکا تھا۔ اب اس کے ارد گرد جنگل بہت گھنا ہو چکا تھا اور راستہ تلاش کرنا مشکل تھا۔ اس کے پاس صرف اس کا تیر کمان تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کدھر جائے۔ نہ اسے آگے کا راستہ معلوم تھا اور نہ پیچھے کا، لیکن جو اس کے سر میں سمایا وہی راستہ اس نے اپنایا، اور چلتا چلتا آخر ندی کے کنارے جا پہنچا۔ وہ تھکا ہوا تھا۔ ندی کے کنارے اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب وہ اٹھا تو رات کا چاند جلوہ افروز تھا، اور وہ رات کے کوہرے گرنے سے گیلا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور انگڑائی لی، قریبی ٹیلے پر چڑھا جو ندی کے کنارے تھا۔ ٹیلے پر کھڑا وہ مختلف باتیں سوچ رہا تھا۔ وہ جنگل کی ندی کو چاند رات میں بہتا دیکھ کر مسحور ہو رہا تھا۔ اچانک اس کے کان نے ایک معمولی کھڑکے کی آواز سنی، جیسے ندی میں کوئی چھوٹا سا جانور چھپاکے سے گیا ہو۔ فوراً اس کے ذہن میں آیا کہ یا تو ہرن یہاں چھپا ہوا ہے اور یہ پانی پینے ندی پر آیا ہے۔
اس نے اپنا تیر کمان پر چڑھایا اور جیسے ہی وہ تیار ہوا کہ تیر کمان سے چھوڑ دے، چاند اچانک بادل کے پیچھے چلا گیا اور اندھیرا چھا گیا۔ اسے پھر ایسی آواز آئی جیسے کسی نے پانی کو معمولی سا چھیڑا ہو۔ اسے نہیں لگا جیسے کوئی جانور کودا ہو، اور نہ یہ آواز ایسی تھی کہ کوئی مچھلی پانی سے فضا میں بلند ہوئی ہو اور دوبارہ ندی میں گری ہو۔ راجا کے خیال میں صرف ایسا ہو سکتا تھا کہ ہرن اس راستے سے پانی پینے آ نکلا ہو۔ ابھی بھی اسے اپنی سماعت کے بارے میں یقین نہ تھا کہ یہ آواز کیسی ہے۔ اس کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ یہاں اس کے سوا کوئی انسان بھی آ سکتا تھا، کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس کی جبلت نے کہا کہ اب آواز آئی تو وہ تیر چھوڑ دے گا۔ ایک دو لمحے گزرے اور پھر اس نے تیسری دفعہ آواز سنی تو اس نے تیر کمان سے چھوڑ دیا۔ ابھی تیر راستے میں ہی تھا جب اس نے سندھو کو آہستہ آہستہ گنگناتے ہوئے سنا۔ یہ گنگناہٹ ابھی شروع بھی نہ ہوئی تھی کہ ختم بھی ہو گئی۔ پھر ایک ہلکی سی کرانے کی آواز کے ساتھ کوئی بھاری بھرکم چیز پانی میں جا گری۔ راجا کف افسوس ملتے ہوئے آگے کو بھاگا۔ بلا شبہ یہ اسی کا چلایا ہوا تیر تھا جس نے گانے والے کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا تھا۔ سندھو ندی کی گھاس پر پڑا تھا۔ چاند کی روشنی اس کے خاموش چہرے کو نمایاں کر رہی تھی۔ ندی کے کنارے سندھو کا پانی لانے والا برتن ٹوٹ چکا تھا۔ اس کی سوت سے بنی لنگوٹی اس کے خون سے رنگین تھی۔ اس میں ابھی چند سانسیں باقی تھیں۔ راجا نے اس لڑکے کو پیار سے اٹھا لیا، اس کا چہرہ اپنی آغوش میں لے لیا اور اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو گرم کرنے کی کوشش کی۔ سندھو کے منہ سے ایسے لفظ نکل رہے تھے جن کا مطلب وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ راجا کو اس اثنا میں علم پڑ گیا تھا کہ کس طرح لا علمی میں اس نے ہندوؤں کی سب سے اونچی ذات برہمن لڑکے پر چلا دیا تھا۔ اس کا اعتقاد تھا کہ برہمن کی بددعا ضرور لگتی ہے۔ سندھو جنگل کا بیٹا راجا کے چہرے پر لکھی داستان پڑھ چکا تھا۔ اس نے کہا کہ راجا، ڈرو مت، تمہارے دل میں میرے لیے نفرت نہیں تھی جب تم نے تیر چھوڑا تھا، اور نہ ہی مجھے اپنی موت کا افسوس ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں میں نے تمہیں دو باتیں کہنی ہیں۔ راجا نے دونوں باتیں دل سے ماننے کا وعدہ کیا۔ اس نے سندھو سے کہا کہ وہ ساری سلطنت بھی مانگے تو وہ اسے دینے کو تیار ہے۔ سندھو نے راجا سے کہا کہ اس کی سلطنت اس کے کسی کام کی نہیں۔ میں نے صرف اتنی درخواست کرنی ہے کہ میرے ماں باپ جو دونوں اندھے ہیں اسی راستے کے آخر میں ایک جھونپڑے میں رہتے ہیں۔ میں انہیں سوتا چھوڑ کر آیا تھا تاکہ اگر جاگنے پر انہیں پیاس لگے تو میں ان کے لیے پانی لے آؤں۔ اگر انہوں نے مجھے نہ پایا تو وہ غم سے مر جائیں گے۔ میری درخواست ہے کہ ان کا خیال رکھنا، اور اس کے بدلے میں تمہیں دعا دوں گا۔ میں ہمیشہ تمہارے ماں باپ کا دل سے خیال رکھوں گا۔ راجا نے سندھو سے وعدہ کیا۔ اور دوسری کیا بات ہے جسے میں پوری کر کے کسی طرح اس گناہ کا ازالہ کر سکوں؟ راجا نے پوچھا۔ سندھو چند سماعتیں خاموش رہا تاکہ وہ اپنی ساری طاقت کو ایک جگہ جمع کر کے آخری بات کر سکے۔ راجا نے اسے بولنے کے لیے کہا۔ اسے ایسا لگا جیسے موت نے لڑکے کے ہونٹ سی دیے ہیں۔ مرتے ہوئے سندھو نے راجا سے کہا کہ میرے یہ کمزور دوست، یہ بے ضرر جانور اور پرندے، جب آپ دوبارہ شکار کے لیے جنگل آئیں تو آپ میرے لیے ان کی جان بخشی کر سکتے ہیں؟ میرے لیے؟ ہر لفظ کے درمیان سندھو کی سانسیں رکتی رہیں۔ یہ آخری الفاظ تھے جو سندھو نے ادا کیے، اور پھر بھاری دل سے راجا نے سندھو کو اٹھایا اور وہ راستہ اختیار کیا جو سندھو نے بتایا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ یہ بوجھ زندگی بھر اٹھا کر چلے گا، صرف باہوں میں نہیں، دل پر بھی۔ وہ سوچتا تھا کہ مستقبل میں وہ دوسروں کی جان ہمیشہ اپنی جان سے قیمتی سمجھے گا، اور اس کے لیے کوئی زندگی اتنی ارزاں نہیں ہوگی جیسے بیچارے سندھو کی۔ سندھو کا نام اسی روانی سے لوگوں کی زبان پر آج بھی ہے، جس طرح اس جنگل کی ندی کا نام جنگل سے نکل کر بھی سندھو کا نام لیے ہوئے ہے۔ آج بھی وہ ندی سندھو کے نام سے پہچانی جاتی ہے، اور وہ ندی سندھو دریائے سندھ کا روپ دھار لیتی ہے۔